وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم دے چکے تھے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب توریت، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، پے در پہ بھیجے ان کے بعد اور پیغمبر۔ قفینا پے در پہ بھیجا، قفینا لگاتار بھیجا، او قفینا پر لپسی رو لے گل، پر لپسی پختو دا لگاتار پے در پہ، اور ہم نے پے در پہ بھیجے ان کے بعد پیغمبر۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ کے درمیان میں بھی بہت انبیاء ہیں، خاص کر ان میں سے بڑے کون ہیں؟ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ان کے بعد آنے والے پیغمبروں میں ایک عیسیٰ ابن مریم ہے، اور ہم دے چکے ہیں عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلیلیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید کی روح القدس سے، فرشتے سے۔ حضرت جبریل اکثر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، آیا جب کبھی آئے تمہارے پاس رسول، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، ایسے احکام لے کر جو چاہا نہیں تمہارے جیوں نے، استکبرتم، تم نے تکبر کیا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، بس ایک جماعت انبیاء کی تکذیب کر چکے ہو، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک جماعت کے قتل کے در پہ ہو، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا یہ ان کے منصوبے میں شامل تھا، اس لیے تقتلون کو مضارع کا صیغہ لے آئے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب ایک دفعہ درس دے رہے تھے منوری ٹاؤن کے قریب میں ایک مسجد قدسیہ مسجد، وہاں بہت پرانی بات ہے، 30 سال پہلے کی بات ہے، بڑی دنیا جمع تھی، بڑے شوق میں لگے ہوئے تھے، کہتے تھے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اور میرے رسول کامیاب ہوں گے۔ تو پھر کہا کہ اس وجہ سے رسول کوئی قتل نہیں ہوا، جتنے قتل ہوئے ہیں سب انبیاء تھے۔ تو میں نے یہ آیت کاغذ پہ لکھ کے آگے بڑھائی، میں نے کہا اللہ سورۃ بقرہ میں فرماتے ہیں فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء اور رسول دونوں قتل ہوئے، اور قتل ناکامی کی دلیل تھوڑا ہی ہے۔ وَقَالُوا، کہنے لگے، قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دل غلافوں میں ہیں، پردوں میں بند ہیں، ہم پر آپ کے وعظ کا اثر نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا دل غلاف میں بند نہیں، بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے ان پر، رحمتوں سے دور کیا ہے، بکفرہم، بوجہ ان کے کفر کرنے کی۔ فقلیلا ما یؤمنون، پس بہت تھوڑا ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب کبھی آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، مصدق لما معهم، جو تصدیق بھی کر رہی ہے ان کے ساتھ والوں کی، وَكَانُوا، تھے یہود من قبل، اس سے پہلے، يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ فتح مانگتے تھے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جب مشرکین اور اہل کتاب میں جنگ ہوتی تو مشرکین کہتے، اہل کتاب کہتے کہ ان قریب نبی آخر زمانہ آئیں گے، ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ لیکن جب پیغمبر آئے، فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا، جب آ گئے ان کے پاس وہ کہ انہوں نے پہچانا، کفروا بہ، انکار کرنے لگے، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ،
بس خدا کی لعنت ہو نہ ماننے والوں پر۔ یہ واقعہ اسی طرز سے جو میں نے عرض کیا، تفسیر کبیر میں جو میرے نسخے میں 180 صفحہ ہے، مشکلات القرآن میں صفحہ 20، 21، 22 پر، روح المعانی میں جلد 1 صفحہ 320 پر، تفسیر ابن کثیر میں جلد 1 صفحہ 88، مدارک التنزیل جلد 1 صفحہ 69، 6 اور 9، 69، تفسیر فتح القدیر جلد 1 صفحہ 112، تفسیر البحر المحیط جلد 1 صفحہ 20 اور 21، تفسیر احکام القرآن للقرطبی جلد 1 صفحہ 27۔ ان تمام تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب مشرکین میں اور اہل کتاب میں لڑائی ہوتی تو اہل کتاب کہتے کہ ان قریب نبی آخر زمان آئیں گے، ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے جنگ کریں گے، لیکن جب حضرت تشریف لائے پہچان بھی لیا تو مانے نہیں۔ فلعنت اللہ علی الکافرین۔ مستدرک امام حاکم میں اور تفسیر فتح العزیز میں اور مشکلات القرآن لامام الاسر انور شاہ کشمیری میں ہے اور شیخ الہند کے فوائد میں کہ وہ دعا کرتے تھے اللہم انصرنا بنبیک تبعثہ آخر الزمان، اللہم انصرنا بنبیک تبعثہ آخر الزمان، اے اللہ ہماری مدد فرما اس نبی کے وسیلے سے جس کو آپ آخری زمانے میں بھیجنے والے ہیں۔ نبی ابھی آئے نہیں ہیں اور وسیلہ ہو رہا ہے، تو پتہ چلا کہ گزرنے والے انبیاء اور اولیاء کا بھی وسیلہ جائز ہے۔ پنجپیر مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ، ان سے اور تو کوئی جواب نہیں بنا، تو اس طرح جواب دیا کہ ٹھیک ہے لیکن یہود کہتے تھے، اور پھر کہتے ہیں کہ اب یہ وسیلے والے یہود ہوں گے جو اس کے حوالے دیتے ہیں، یہ مغالطہ ہے۔ یہ حدیث میں روایت ہے، مستدرک حاکم میں مرفوع روایت ہے۔ اگر وسیلے کے مجوزین کو اس طرح یہود کہا جائے تو اندیشہ ہے کہ اس کا کہیں حملہ پیغمبر معصوم پر نہ ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ تمام محدثین نے بغیر انکار کے نقل کیا ہے، ان کو بھی یہود کہو گے کیا؟ اور تیسری بات یہ کہ یہود کو ابھی کہا کہ تم کچھ مانتے ہو کچھ نہیں مانتے ہو، تو کیا آپ سارا نہیں ماننا چاہتے؟ اور پانچویں بات یہ کہ بخاری کی حدیث حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، کہ اسرائیلیات کے وہ حصے جو قرآن کے موافق ہے وہ قابل قبول ہے۔